جڑا پتروں والا بیوہ ہوتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے بڑا میٹھا میوہ ہے۔ یہ انہاں لوگوں کو پوچھو جنہاں کے کوئی اولاد نہیں، کہ اولاد اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اولاد اللہ کی۔ اور اولاد اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا کر کر کے اولاد مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے پتر عطا فرما، یا اللہ میرے چنگا پتر عطا فرما۔ پھر میاں صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سید خدرا دی وڈاڈی ہونی پتھر تھوڑا جتنا ہو رہا ہے
اپنی ماں کا بڑا پیار کرنا، اپنی ماں کی بڑی فرما برداری کرنا۔ جدو ماں کا نام آیا تو پورے تو پتھر ہٹ گیا۔ جدو ماں کا نام آیا نا دروازے سے تو پتھر ہٹ گیا، معلوم ہویا کہ ماں کی ہستی بڑی عظیم ہستی ہے، ماں کی ہستی بڑی عظیم ہستی ہے۔ تو جدو پتھر ہٹ گیا ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امی جان نے ہن جڑی ماں سوچی پئی ہے غار وچ کوئی درندہ کوئی جانور نقصان نہ پہنچاوے، میرا وجدان آتا ہے، میری محبت آتی ہے، عرش والے رب نے آکھیا ہونا ہے بھائی تو ڈر جا، میں جانا میرا خلیل جانے، بھائی تو چلی جا میں جانا میرا ابراہیم جانے، میں جانا میرا نبی جانے۔ اور حضرت ابراہیم پاک دی امی جان فرماندیاں نے جدوں میں اپنے لال نو غار وچ لے کے بیٹھی ہاں دل اندر خیال آیا کیویں گلیاں چھڈاں، بوا بھی کوئی نہیں، باری بھی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، میں اپنی محبت پیش کر رہا نہ غار نو بوا لگے نہ دروازہ ہے نہ تو گیٹ ہے نہ پلر ہے، کسی قسم دی کوئی جناب والی حفاظت والی چیز نہیں ہے۔ اجے ماں پہ سوچ لیے اللہ نے پتھر نو حکم دیتا ہے پتھرا چل 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 جتھے نبی ہے بوے اگے ٹر جا، چل جتھے میرا نبی ہے دروازے دے اگے چلا جا۔ ہن جدوں غار کے پتھر آئے، غار دے اگے پتھر آئے، ہن ماں سوچی کہہ گئی ہے جدوں ملن آواں گی کیویں ہٹاواں گی، جدوں ملن آواں گی اپنے لال کو دیکھن آواں گی اس پتھر کو کیویں ہٹاواں گی۔ عرش والے رب نے فرمایا تو یا جدوں آئے گی اسی پتھر کو حکم دیاں گے پتھر رستہ لے جائے۔ اور حضرت ابراہیم پاک غار کے اندر موجود ہیں، ماں غار کے پتھر کی ہے کر کے اپنی بستی کے اندر چلی گئی ہے، اپنے بیڑے کے اندر گئی ہے۔ ان تین انگلیاں تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن عطا فرمائی، ایک ہے شہادت والی انگلی، ایک شہادت والی انگلی سے ناک والی انگلی، ایک ہے انگوٹھا۔ ان تینوں وچوں اللہ نے اپنے پیارے نبی کو ایک وچوں پانی، ایک وچوں شہد، ایک وچوں دودھ عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی اپنی انگلیاں چوستے ہیں، رب شہد بھی عطا فرما رہے ہیں، پانی بھی عطا فرما رہے ہیں، انگوٹھا بھی عطا فرما رہے ہیں۔ جب ماں گھر پریشان ہے کدھر میرے لال کو بھوک نہ لگی ہوئے، کدھر میرے لال کو پیاس نہ لگی ہوئے، میرے لال نے دودھ پینا ہو رہا ہے، جب رات بیت گئی اب تو دن چڑھیا جب ماں کا دل کیتا میں پتر کو مل کے آواں، ماں کا دل کیتا میں پتر کو مل کے آواں۔ اور جدو حضرت ابراہیم پاک دی امی جان آپ چلیاں نے غار ول آ رہیاں نے، غار ول آ رہیاں نے، اور جدو آئی ٹردی 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 غار دے بوے دے اگے آئی ہے، غار دے پتھر کو ہٹائے، جدو پتھر کو ہٹائے ابراہیم پاک دی امی جان میریاں کی نے میرے پتر نے انگوٹھا منہ وچ پایا ہے، انگوٹھے وچوں دودھ پیا ہے، میرے لال نے انگوٹھا منہ وچ پایا ہے، میرا لال انگوٹھا پیا چوس رہے، انگوٹھے وچوں دودھ جاری ہے، میرا لال دودھ پیا پی رہے۔ اور مسلمانوں ویلا گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، ماں نے آنا پتر نال پیار کرنا ٹر جانا، آنا پتر نال پیار کرنا ٹر جانا۔ ایک دن ماں غار وچ آئی ہے، اللہ دے نبی نے زبان ہلائی ہے، ماں غار وچ آئی ہے، اللہ دے نبی نے زبان ہلائی ہے۔ حضرت ابراہیم پاک فرماتے ہیں امی جی دسو میرا رب کون ہے، آخو نا سبحان اللہ، دسو میرا رب کون ہے، آپ سبحان اللہ۔ میں
بہت زیادہ حضور کی حدیثاں اس متعلق، لیکن میں ایک ہی بات عرض کراں، سبحان اللہ کھند نال گناہ چڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہن دے نال گناہ چڑھتے ہیں، نیکیاں بڑھدیاں نے۔ ایک بار سبحان اللہ کہیے تے 90 نیکیاں ملدیاں ہیں، ایک بار سبحان اللہ کہیے تے 90 نیکیاں ملدیاں ہیں۔ حضور کا فرمان ہے جنت میں درخت بھی لگتا ہے۔ پھر دوسری بات سماعت فرماؤ، رب آتا ہے جڑا بندہ بار بار میری بارگاہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دی عرضی پیش کرتا ہے، تصریح پیش کرتا ہے نا، میں اس بندے کو گناہوں تو بالکل پاک کر دینا، صاف کر دینا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم سبحان اللہ آتے ہو نا، پھر سانو پتہ لگ جاتا ہے کہ انہوں سمجھ آتی ہے۔ جب بندے چپ رہتے ہیں پھر آپ سوچی پی جاتے ہیں، لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، ہوں اگلے کہڑے بیڑے لے کے جائے۔ ایک بار اگر سمجھ آ رہی ہے نا تو یقیناً سارے آپ کو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی خلیل نبی، اللہ دے ایسے نبی جڑے دنیا تے آئے نے، اللہ نے آؤندے آزمائش وچ پائے۔ بھئی بچے پیدا ہوندے نے، ماں گودی وچ کھڈاندیاں نے، ماں بیٹے دے چکر لواندیاں نے، ماں اپنا دودھ پلاندیاں نے، ماں گڑتی دواندیاں نے، بار بار کپڑا چک چک کے دیندیاں نے، میرا چن جاگدا ہے کہ سنتا ہے، میرا لال آرام پیا کردا ہے کہ میرا لال جاگدا ہے۔ لیکن اللہ دے نبی دے پہلی آزمائش آئی ہے، نبی دنیا تے آئے نے، ماں غار وچ چھڈیا ہے، نبی غار وچ کلا ہے۔ بچپن دا زمانہ ننے جدن نے میرے نبی دے، ننا جسم میرے نبی دا، اللہ دے خلیل نبی غار دے اندر نے، ہن ماں غار اندر چھڈ کے بستے دے اندر چلی گئی ہے۔ ہن روز ماں آندی ہے، اپنے پتر نو ویندی ہے، اپنے پتر دا منہ چومدی ہے، اپنے پتر نال لاڈ کردی ہے، پھر پتھر غار دے بوئے دے اگے کر کے ماں ٹر جاندی ہے۔ کئی وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا ہے اللہ دے نبی بولے نے، تے بول کے فرماتے نے، امی جی دسو میرا رب کون ہے، امی جی دسو میرا رب کون ہے، تے ماں بول کے فرماتی ہے، پترا تیرا رب میں تیری ماں، پترا تیرا رب میں تیری ماں۔ اللہ دے نبی نے دوجا سوال کیتا ہے، امی جی تہاڈا رب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی نے دوجا سوال کیتا ہے، امی جی میرا چل میرا لال بولو، امی جی تہاڈا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم پاک دی امی جان فرماندیاں نے، میرے پترا میرا رب تیرا باپ ہے، میرا رب تیرا باپ ہے۔ اللہ دے نبی نے پھر سوال کیتا ہے، امی جی دسو میرے ابا جان دا رب کون ہے؟ دسو میرے ابا جان دا رب کون ہے؟ میرا رب تسی ہو، تہاڈا رب میرا باپ ہے، میرے باپ دا رب کون ہے؟ میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے، دو روایتاں پیش کرتا جا رہا ہوں۔ ایک روایت اندر آتا ہے نبی دی ماں چپ کر گئی، سبحان اللہ۔ ایک روایت اندر آتا ہے کہ نبی دی ماں چپ کر گئی، ایک روایت دستی ہے کہ نبی دی ماں بولی تے بول کے فرماتی ہے، میرے پترا تیرے باپ دا رب نمرود ہے۔ اللہ دے نبی بولے تے بول کے فرماتے ہیں، امی رب وہ ہوندا ہے جڑا سوندا نہیں، پیتا نہیں، کھاتا نہیں، جڑا سوندا نہیں، پیتا نہیں، کھانا نہیں، کسے دا بھی طلبگار نہیں ہوندا، کسے دی مدد دی روٹی نہیں ہوندی،
ایک ستارہ چمکیا ہے جدو تارا چمکیا ہے ستارہ چمکیا ہے اوندا چانا نہیں نہ ہو گیا ہے کہ سورج دی روشنی تھوڑی پہ لگدی ہے سورج دی روشنی گھٹ پہ لگدی ہے تے نجومیاں نے جدو خواب سنیا تے تعبیر دستے نے نمرود ایک بچہ آنا ہے جلدی آن دے نال تیری حکمرانی برباد ہو جائے گی تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی تے نمرود حکم دیتا ہے کوئی بچہ بھی دنیا تے نہ آوے جیڑی بی بچے نو پیدا کرے گی اودے بچے نو قتل کر دیتا جائے ختم کر دیتا جائے مار دیتا جائے لیکن نمرود نہیں جاندا یحیی و یمیت زندگی تے موت دا مالک نمرود نہیں ہے بلکہ عرش والا خدا ہے ربی الذی و یحیی و یمیت زندگی اور موت دا مالک اللہ ہے زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ دی ہے اور میں مختصر کرتا جاواں ماں نے اپنے لال نو چکیا ہے تے لے کے ویڑے آئی ہے ویڑے آئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مبارک نبی نے ساڈے ویڑے او چن چڑھے ہے ساڈے ویڑے او ستارہ چمکیا ہے جس ستارے نے نمرود کو پریشان کیتا ہے کتاباں اندر ہوتا ہے کسی کتاب کے اندر میں نہیں پڑھیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بتاں کو سجدہ کیتا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان نے کبھی بتاں کو سجدہ کیتا ہوئے یا بتاں کی پوجا کی یہ تھوڑا فرق ہے عربی زبان کے اندر اور عربی ممالک کے اندر جڑا چاچا ہوتا ہے نا انہیں باپ آکھیا جاتا ہے عربی ممالک کے اندر عربی زبان کے اندر چاچے کو پیو آکھیا جاتا ہے بعض لوگ اس چیز سے زندے پہ جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان کا نام آزر سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے ابا جان نے انہاں کا نام آزر نہیں بلکہ تارا سی تارا آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے چاچا جان کا نام سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ نے نہ کبھی بتاں نوں سجدہ کیتا سی نہ کبھی بتاں دی پوجا کیتی سی ہن جدو اللہ دے نبی اپنے ویڑے آئے نا کل میں بڑی محبت وال سنا رہا یہ ذہن میں رکھنے والی گلاں نے سماعت فرمائیے گرامی قدر آباد اللہ دے نبی مان نال اپنے ویڑے آئے نے وقت گزریا گھڑیاں گزریاں لمحے گزرے اللہ دا نبی پرورش ہو رہی ہے پروان چڑھ رہا ہے ایک دن اللہ دا نبی اپنے چاچے دے نال ایویں ویسے پہ گئے اپنے چاچے نال گل بات ہو گئی کیونکہ جڑا عادت سی نا وہ بڑے بڑے بت بناتا سی بڑے بڑے سونے بت انہاں وقتاں دے اندر بتاں دی بناوٹ اور بتاں دا سنگار کرنے والا جڑا مشہور بندہ سی نا وہ عادت سی یہ دے بت بڑے سونے ہوندے بڑے خوبصورت ہوندے بڑے پیارے بناتا ہے تے ایک دن حاضر بت کیا بناتا ہے پتر کول کھلوتے ہیں تو بنا کے دیتا ہے جاؤ پتر بازار چ بیچ کے آؤ کیونکہ میرے کو تین جمعے نے موضوع تھوڑا لمبا ہے تو میں موضوع اس طرح بنا کے لیا ہے کہ تین جمعے میں کمپلیٹ کر لیں گے چیز کو پہلے سماعت فرماؤ حاضر بازار میں پتر بناتا ہے پتر آ گئے ہیں جاؤ پتر پتر بیچ کے آؤ اللہ کے نبی بھی آئے چاچا ایک تو پتر مجھے بھی دے آگو نا سبحان اللہ سب کے یہاں پتہ نہیں نیندر آئی ہے تو یہ جو کٹ لوگ کا شروع کی تھی ڈر کیا کو زمان اللہ اللہ پتہ تھکیا ہوئے کہ پریشانی بڑھ جاتی ہے میں تو مجھے نہ نظر دیا کہ میرے منہ میں زخم ہے میں اس کے بعد خود نہ درد محسوس کر رہا نہ ہی میرا اس پاس ذہن پہ جاتا ہے کہ میرے ڈاکٹر کیا بولنا نہیں تو میں اپنے ذہن کے مطابق حاضر ہوا کہ جمعہ میں ضرور پڑھانا ہے جو ہوئے دیکھی جائے گی تو میں حاضر ہو گیا تو کچھ نہیں بجا تو سبحان اللہ اللہ نے نبی فرمانے نے چاچا جی ایک بت میں نویں دیو میں بھی گلی وچ لے جا بلکہ کتاب اندر آوندا ہے کہ حضرت ابراہیم تمہیں بت لے جا ابراہیم تمہیں بت لے جا ذرا
حسین بت نے یہ بڑے چنگے خدا نے لے لو لوگ بت خرید دے پہ مٹی دے پتھر دے بڑے بت لئی جاندے نے اور جدو اللہ دے نبی نے بت پھڑیا ہے اللہ دے نبی نے چکیا نہیں گل وچ رسا پایا ہے زمین تے گھسیٹ دے پہ گل اندر رسا پایا ہوئے زمین تے لگڑی جا رہے نے گھسیٹ دے جا رہے نے تے آگے کی نے اور بت لے لو جڑا مدد بھی نہیں کردا کام بھی نہیں آوندا اکھاں نہیں کھولدا منہ نہیں بولدا بت لے لو جڑا مدد نہیں کردا بولدا بھی نہیں اکھاں کھولدا بھی نہیں گل کردا بھی نہیں گل سندا بھی نہیں اور رضا یادیاں کتاباں اندر آوندا ہے اللہ دے نبی بازار وچ بت نو ذلیل کری جاندے نے کوٹھے تے ایک مائی نے بوا کھولیا ہے ایک مائی نے بوا کھولیا ہے کھڑکی کھولی ہے تے بول کے آندی وے ابراہیم بت بیچنا ہے ابراہیم بت بیچنا ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ہاں اما پر بولدا نہیں ہو اے اکھاں کھولدا نہیں ہو اے مدد نہیں ہو کردا اے کام نہیں ہویا